الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے جل شانہ شروع کیا. حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بے شمار پیش کیا. لیکن ایک مرتبہ پھر، چونکہ آج شب ہے درود کی، آج کنیکشن درود سے ملے گا. معراج کی شب میں جتنا جو زیادہ گڑ ڈالے گا درود پاک میں اتنا ہی پھل پائے گا. اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں رب کریم انتہائی خوشی اور محبت کے ساتھ اپنے حبیب کو اپنے پاس مہمان ملا کر بلایا. تو ہم بھی مل کے پڑھیں گے. پڑھیے محبت سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. تو کیوں نہ آج کی شب سے فائدہ اٹھائیں. اور اتنے نعت خوانوں نے پڑھا تو مجھے بھی بہت شوق ہے نعت شریف پڑھنے کا. میں تنہائی والا نعت خواں ہوں. یہ اونچے پیمانے کے عالم اسلام کے نعت خواں ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے سناتے ہیں. تو کیوں نہ آج قصیدہ شریف کے چند اشعار پڑھیں. انشاءاللہ جب ہماری یہ ڈائری لگتے تو چھوٹے چھوٹے، مطلب چھوٹے سے مراد یہ کہ قلیل لگتے ہیں، قلیل جنگل میں. الحمدللہ آج آپ بتائیں گے کہ ہم قلیل تعداد میں تو ہیں لیکن جوش اور جذبے اور عشق کے اندر انشاءاللہ طویل ہیں. کہ جو ہماری یہاں ڈائری بنے گی آج وہ الحمدللہ مدینہ پاک میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا. تو سرکار تو ایک علیہ السلام ایک کو جانتے ہیں کہ کس نے کس طرح محبت سے پڑھا. تو آج آپ محبت کے ساتھ قصیدہ شریف کے چند اشعار میرے ساتھ گنگنائیے. کہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیش
حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خلد اپنے صدقے سے لٹاتے جائیں گے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اے سنیو سن لو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مولایا گونج پڑ جائے ایمن ابدا علی حبیبک خلق کلہم، مولایا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ارے جب دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم۔ ہاتھ اٹھا لو، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پڑھیے صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم. جزاکم اللہ اور خیر، آپ نے ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ قبر میں بھی حشر میں بھی اور حضور کے دیدار کرا. حشر میں دیدار ہو تو یہی ذکر ہم وہاں بھی کریں مل کر، تو ہماری شان کیا ہو. میرے دوستوں بزرگوں، معراج پاک، معراج مصطفیٰ کا ہم آج دوسرا مرحلہ غالباً انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ یہ سیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ جمعے کے دن ہم نے، آپ کو معلوم ہے، اقصی زمینی سفر طے کیا تھا، اقصی مسجد اقصی تک. لیکن اتفاق کی بات ہے آج بڑی رات ہے اور زیادہ تر میں چہرے وہ دیکھ رہا ہوں جو جمعے کو نہیں تھے. ایسے بھی ہے نا، کافی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور کافی تعداد میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو جمعے کو نہیں ہوتے اور ابھی ہیں. تو وہ کہیں گے بھائی پہلا حصہ تو ہم نے سنا ہی نہیں. تو کوشش کریں گے کہ میں آپ کو چیدہ پوائنٹ سے، آپ سب سمجھتے ہیں واقعہ معراج ایسا نہیں کہ آج پہلی دفعہ، الحمدللہ ہر سال، بلکہ آج تو موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں. یہ 2 دن یہی چل رہا ہوگا، ہر عالم، سنی عالم معراج کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ نکات کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے. کچھ کوشش کریں گے کہاں کہاں اس سفر کے اندر معاملات ایسے آئے جو جس میں نورانی بات ہو، وہ اس کا کوشش کریں گے، آج ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس حق کو سن کر ہم سب کو عمل کی خاص نصیب توفیق فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، ویسے تو اس محفل پاک میں نے اعلان کیا تھا نا جمعے کو، ایک لفظ میں نے بولا تھا خاص، کہ بھئی معراج شریف میں خاص لوگ ہی آئیں گے. تو خدا گواہ ہے، آپ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ لو، خاص ہی آئے ہیں. حالانکہ اعلان سننے والے، خاص کی پلٹ مجھے نہیں آتی، آپ خود سمجھ جائیں. ایک تو تھا خالص، ایک ہوتا ڈالڈا، ہے نا. ڈالڈا دیسی کو نہیں کہتے، ڈالڈا کہتے ہیں کاپی کو، نکلی. وہ نکلی تو ڈالڈا لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. انشاءاللہ دیسی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے معراج پاک کو سنی کو ہی محبت ہے، اور سنی سے زیادہ کوئی سجا ہی نہیں سکتا حضور علیہ السلام کے. وہ لاکھ جتن کریں. ہم نے تو قرآن پاک بتا دیا آپ تو ان کو کہ معراج میں صورتیں بتا دی کہ بھائی قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے. دیکھ قرآن میں کیا کیا ذکر ہے، اللہ اکبر. جو آیات کریمہ تلاوت کی. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آج جو ذکر ہے وہ خاص واقعے کا ذکر ہے. جس شخصیت نے یہ معراج شریف اللہ نے جن کو نصیب فرمائی وہ بھی خاص. اور کمال تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی، ذرا زور سے کہہ دو یار. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کو اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن پھر بھی کہہ دو یار، تاکہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہاں ریکارڈ جائے کہ میرے آقا علیہ السلام کہیں گے یار یہ میرے خاص دیوانے ہیں. نمبر تمہارا پہلے آئے گا بھائی، پہلا نمبر آئے گا. یاد رکھو، امت بھی خاص ہے حضور کی. نبیوں کے سامنے اعلان کیا ہے اقصی کے اندر سرکار نے کہ تمہاری امتیں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن میری امت خاص ہے. خاص کا جواب بھی سرکار نے دیا. تو میرے دوستوں، آنے والے بھی خاص، ذکر بھی بڑا خاص. الحمدللہ میں نے آیت کریمہ 27 پارہ سورہ نجم سے تلاوت کی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ حضور کی معراج شریف کا ذکر ہے. بے شمار مفسروں نے کلام کیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ ترجمہ مجھے لا دیں تو کوئی کہے گا اس کا ترجمہ الگ ہے. نہیں، ترجمہ وہ، یہ بیان کرنے کا انداز ان کے الگ الگ ہیں. لیکن میں جو مفسروں کا نام آپ سے بیان کے حساب سے چنوا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ایک ذہن بنائیں، ضروری نہیں، مجھے معلوم ہے آپ سب خاص ہیں، کسی کو دلیل اور کسی کو ہمیں حوالے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. الحمدللہ یہ تو سب بغیر حوالے کے ہم جانتے ہیں. حضور کا ذکر ہی جب چل رہا ہے تو پھر حوالہ ہے کیا؟ میرے دوستوں بزرگوں، عاشق کو حوالہ چاہیے کیا؟ ہاں، عاشق کو حوالہ چاہیے. عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنی کالی چیز کو بھی بولتا ہے میری چیز تو گوری ہے. یہ مولانا روم نے فرمایا، میں نے نہیں. مولانا روم آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بولا ہاں مجنو کو دیکھو، لیلا اتنی کالی تھی، وہ کہتا تھا میری لیلا جیسی گوری کوئی گوری ہے ہی نہیں. عشق تھا نا اس لیلا سے. اللہ اکبر. وہ تو کتے کو چومتا تھا. او پاگل، کتے کو چوم رہا ناپاک ہے. بولو تجھے پتا یہ لیلا کے گھر سے ہو کر آیا. تو مولانا روم فرمایا یہ عشق کی معیار بتا رہے ہیں. ارے ہم تو حقیقی عشق کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب سے عشق کرنے والے ہیں. ادھر عشق کا معاملہ کیا ہوگا؟
اب دیکھیں ثم دنا فتدلی، مفسرین میں سب سے بڑے مفسر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لاجواب تفسیر ابن عباس، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی. سب نے ایک ہی کیا، اس لیے میں الگ الگ نہیں بتا رہا. اس کے بعد آ جائیں حضرت انس بن مالک، بخاری شریف امام بخاری لائے، حضرت انس بن مالک اسی کی تفسیر میں حدیث بھی لائے سرکار علیہ السلام کی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، بلکہ لفظ لفظ انہوں نے ترجمہ کیا کہ دنا کے معنی عروج پانا، اونچا جانا. اللہ اکبر. پھر حضرت بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ میں وہ مفسروں کے نام فرما رہا ہوں جنہوں نے آج آیت کریمہ کہتی سب نے کیا ہے. تو میں ایک حصول برکت کے لیے امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جتنے مفسر اور ائمہ اولیاء ہیں انہوں نے اس آیت کریمہ کی شرح فرمائی. وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں قاب قوسین کا مطلب ہے اللہ رب العالمین معراج کی شب اپنے محبوب سے اتنا قریب ہوا جتنا قریب ہو سکتا تھا اپنی قدرت کے مطابق. اور ایک محدث نے لکھا کہ اگر تم دھاگے، ایک کالے دھاگے کو اور ایک سفید دھاگے کو ملا دو، کیا بات ہے، ملا دو، اب دیکھو کہ اس میں گیپ ہے کہ نہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ اگر خوردبین لگاؤ گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑا سا گیپ ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا دو دھاگے ملا لو. لیکن خوردبین لگے گی نا تو مفسرین فرماتے ہیں اتنا بھی دور نہیں تھا. قاب قوسین کہتے ہیں تیر کے اندر جو تیر ڈالتے ہیں نا وہ کمان کہلاتی ہے. کمان ٹیڑھی ہوتی ہے، کرو، وہ کرو ایسی ہوتی ہے کہ آپس میں مل جاتی ہے اس طرح. تو مثال دی ہے قاب قوسین کی اللہ پاک نے دیا، یہ کوئی کسی مفسر کی بات نہیں کرا. اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، ارے اس کمان کی طرح قریب ہو گیا میرے محبوب اس سے. اور بے شمار مفسروں نے پھر اس پر بھی کلام کیا، میں نے آپ کو بتا دیا نام. اور حوالے میں بخاری میں 7017 حدیث پاک ہے جس کے اندر اس کا آیت کے تحت حدیثیں آئی ہیں، اور راوی ابو ہریرہ بھی ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اب دیکھیے، اب ہم سفر کی طرف چلتے ہیں اور اب ہم لوگ واقعے کی طرف چلتے ہیں. چھوڑا تو میں نے کہیں اور تھا، لیکن ایک مختصر ذائچہ. یہ وقوع معراج کا کیوں ہوا؟ سب سے پہلے سمجھیے مماثلت. یہ وقوع معراج حضور علیہ السلام کو ہوئی منڈے کے دن، پیر کے دن، ٹھیک ہے، یاد رکھنا. منڈے کے دن حضور کی یہ معراج شریف ہوئی، منڈے کے دن حضور کی ولادت ہوئی، منڈے کے دن حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہوا. کیسا خوبصورت دن ہے، کیسا پسند ہے سرکار کو. میں ایک جملہ ایسے ہی بتا دوں آپ کو، ایسے ذکر آ گیا پھر نکل جائے گی بات. ایک محدث بہت بڑے ہیں اور وہ صوفی بھی ہیں، بہت بڑے کامل. اپنے جتنی بھی انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی تو ایک آدھ وظیفہ کہیں نہ کہیں ہر چیپٹر میں ڈال دیتے تھے. ڈال دیں بھائی، کمال ہے، کسی کو بھی فیض مل جائے، بڑی بات ہوتے ہیں. ایک عام میرے جیسا مولوی یا کوئی عام بتانے والا پیر آج کل کے وہ بتائیں، ان کی بات اور ہے. اور ایک کامل جو ہو، اللہ کا ولی ہو اور محدث بھی ہو، عالم فاضل ہو اور ولایت کے درجے پہ ہو اور دنیا مانے، علماء مانے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مسلسل نیت کر لے کہ میں پیر کا نفلی روزہ رکھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے کوئی کام بگڑنے نہیں دے گا. اندازہ کیجیے، ہے کہ وظیفہ اور کامل ہے نا. اب اس میں کیا ہمارا شک تھوڑی، سرکار روزہ رکھتے تھے منڈے کے دن. خدا گواہ میں نے ایک بہت بڑے سیٹ کے پاس میں جب گیا، پروگرام تھا تو میں ملا، تو دوپہر کا کھانا تھا، منڈے کا دن تھا، سب نے کھایا، وہ نہیں کھا رہا تھا. تو اب سیٹ کروڑ پتی آدمی، ملٹی نیشن والا، اس کی آفس دیکھو. تو میں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یار سیٹ صاحب ذرا مغرور ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ نہیں کھاتے. تو ہم بھی دینے کا، ہم بھی سید ہیں، ایسی بات نہیں، سرداری کا تو ہوتا ہے نا روب. میں نے بھائی ہم بھی نہیں کھائیں گے اگر وہ ایسا. وہ بولے حضرت وہ پیر کے دن ہمیشہ جب سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے نا، سرکار کی جو حدیث پاک سنی ہے نا، جب سے وہ روزہ رکھتے ہیں پیر کے. اور اللہ نے نوازا بھی ان کو ایسا. واہ، میں نے کہا نوازے اللہ تو ایسے نوازتا ہے. اب دیکھیے پیر کی مماثلت، حضور کا وصال پاک ہوا منڈے کے دن. حضور نے مکے سے ہجرت کی، پہلی ہجرت جب سرکار نے کی وہ منڈے کا دن. مدینہ پاک پہنچے کون سا دن؟ منڈے کا دن. پیر کا دن، کتنا پیر کا دن اہمیت والا ہے، جگہ جگہ مماثلت ملے گی آپ کو. تو معراج کا
کیوں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ جس سال حضور علیہ السلام کی معراج شریف ہوئی اس سال کو کہتے ہیں ام الحزن، غموں کا سال. اس سال آپ کے بہت بڑے ہمدرد جناب ابو طالب اور آپ کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. یہ دو صدمے تھے جو آپ کے بڑے ہمدرد تھے. کافروں نے اتنا آپ کو تنگ کیا، اتنا پریشان کیا کہ خونم خان کر دیتے تھے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دلاسا دیتی تھی، حوصلہ بڑھاتی تھی. تو یہ دونوں رخصت ہوئے نا تو حضور غمزدہ اور افسردہ ہو گئے. اللہ رب العالمین تو اپنے حبیب کا نظارہ دیکھ رہا ہے نا. اللہ حبیب اپنے حبیب کو دیکھتا ہے کہ میرا محبوب غمزدہ ہو گیا. جبریل کو حکم دیا، جبریل آج جاؤ اور میرے محبوب کو آسمان سجا کر مہمان بنا کر لیا ہو. یہ جمعے کے دن ذکر ہو چکا تو میں تفصیل میں نہیں جاتا میرے دوستوں. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق، جنتی سواری، جنتی لوگ، نوری سواری. میں نے جمعے کو کہا تھا کہ اتنے نوریوں میں تم کہتے ہو میرا نبی نور نہیں ہے، جن کا سواری نور، جن کی باراتی نور، اور خود نبی نور نہیں. ارے نبی تو ان کے آقا ہیں، یہ سارے فرشتے میرے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. تم میرے نبی علیہ السلام کے نور کی طاقت کو جانو کیا؟ ارے میرے نبی وہ نور ہیں. کیسے کہ بشر ہو تو زمین پر اور سدرا پر پہنچے تو نوریوں کا سردار بھی رک جائے، اور وہ ایسی جگہ تشریف لے جائیں لامکاں پر جو آج تک محدثوں نے فرمایا، مفسروں نے اپنے قلم سے فرمایا، آج تک مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں اس جگہ کو کراس کر سکا. سدرا کے نیچے جتنے ہیں سب سدرا کے نیچے ہیں. صرف کون؟ کوئی نبی بھی نہیں. اللہ ماشاء اللہ، ایسا نہیں کہ نبی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. صرف اللہ نے جس کو طاقت عطا فرمائی وہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ لامکاں تک سدرا سے آگے تشریف لے گئے. یہ کمال ہے. اب آپ خود اندازہ کرو کہ آپ کا نور کیسا اور آپ کی بشریت کیسی. سبحان اللہ. اللہ وہاں بشر جا سکتا ہے نہ وہاں نور جا سکتا ہے. اس کا مقصد ہے ان کی شان کو اللہ ہی جانتا ہے، میرے نبی کی کیا شان ہے. اب دیکھیے یہ سواری چلی، اقصی پہنچی. ذکر لمبا نہ ہو جائے، مجھے تو ڈاکٹر نے منع کرا کہ کم گفتگو کرنی ہے، پابندی ہے نا، لیکن تمہیں تو پابندی نہیں سننے کی ہے. پتہ نہیں تمہارے ڈاکٹر بھی کم سنو بھائی، تو پھر تو تم مجھے آ کے کہہ سکتے ہو کہ حضرت 10-15 منٹ میں ہی فارغ کر دیں، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کم سننا ہے. لیکن بولنے والا دیکھو پابندی کے باوجود ہی بول رہا ہے. لیکن ذکر ہی ایسا ہے، میں کوشش کروں گا میں بہت لمٹ پہ رہوں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ذکر میں نے کہا نا آپ کو 6 گھنٹے تو چاہیے. ایک سفر کے اتنے مراحل ہیں. اگر آج ہم مشاہدہ دوزخ کر لیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ اس کا فلسفہ کیا ہے معراج کا، یہ بھی سمجھ لو. فلسفہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لکڑی زمین پہ پھینکو. تو کیا کرتا ہے اس لکڑی سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوری کہانی بیان کی. بھئی میں بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں تھوڑا سا تھک جاتا ہوں تو اس پہ ٹیکا لگا لو، بہت ساری چیزیں بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا اچھا یہ لکڑی، یہ عصا، لکڑی، عصا کو زمین پہ پھینک. موسیٰ علیہ السلام نے اچھا. موسیٰ علیہ السلام نے یا رب العالمین زمین پہ پھینکا تو وہ بڑا ازدہا سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اچانک تھوڑے سے گھبرا کے پیچھے، موسیٰ کیا ہوا؟ بولو یا اللہ یہ سانپ اٹھا لے، تیرا رب کہہ رہا ہے اٹھا لے. موسیٰ علیہ السلام دیکھو انداز آپ سمجھ، نیچرل ہے. اٹھایا تو واپس لکڑی بن گئی. پھر اٹھا، پھر لکڑی بن. پریکٹس ہوتی ہے نا ہر چیز کے لیے. وہ پریکٹس کیا تھی کہ موسیٰ تجھے اب جانا ہے فرعون کے دربار میں، وہاں بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے جادوگر بلائے اس نے، بڑے بڑے سانپ چت کے دکھائیں گے. تو خالی لکڑی پھینکنا نا، یہ میرا ازدا تو نے جو بنایا نا کیا کرتا ہے، ساری چیزیں کھا گیا وہاں. وہ فرعون بھی حیران ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، بڑے آرام سے کھڑے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی دکھا دیا. سمجھ میں آگے. ایک ہی مثال دے رہا ہوں، آگے اور بھی مثالیں ہیں. داؤد اپنے ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں کودنا، آگ تو جلا دیتی ہے نا، بڑے مزے سے صوفے کی طرح بیٹھے تھے پلنگ پہ، فرشتے برابر میں بیٹھے ہوئے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے. آگ کے اندر تمام جتنے نمرودی لوگ تھے سمجھ رہے تھے وہ تو جلی گئے اندر. اتنا بڑا آگ تھا، اندر کون جھانکے گا، جھانک ہی نہیں سکتے تھے. اندر سرکار ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے. سمجھ رہے ہیں بات آپ کی، یہ حکمت. اب یہ کیا ہے، یہ اس میں اس معراج شریف میں حکمت کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کو
معراج اسی لیے کرانی تھی کہ دوزخ کا مشاہدہ کرائیں. اے حبیب آؤ دیکھو یہ تمہارا امتی. یا اللہ میرا امتی؟ ہاں. بولے ہاں شراب پیتا تھا. اب اشر دیکھو اس کا. یہ میرا امتی کیا کرتا تھا یا رب العالمین؟ سود کھاتا تھا. اس کے پیٹ میں آگ ڈالی جا رہی ہے منہ کے ذریعے سے، ہر جگہ سے پھٹ جاتا پیٹ، پھر ڈالتے. سود کھانا، انٹرسٹ. اللہ بچائے سب کو، اللہ سب کو بچائے. یہ آج کل کے جھمیلے میں مت پھنسو کہ ذرا سی چیز چاہیے، ذرا سی چیز چاہیے اپنی تفریح کے لیے بلا جگہ لے لیتے ہو انٹرسٹ. خدا گواہ ہے مرو گے تو تمہارا حشر برا ہوگا. انٹرسٹ اتنی بری چیز ہے. سود اللہ نے منع کیا. سود کھانے کے بارے میں بہت ساری مثال ہیں، یہ موضوع نہیں. اب دیکھیے اس کے بعد اور بھی آپ کو پتا ہے دوزخ. پھر جنتیں دکھائیں اللہ کو. ایسا نہیں ہے جنت کا دیدار بھی ہوا نا، وہ تھوڑا سا قصہ آج ہم زیادہ رکھیں گے. آپ ڈرے ہوئے لگ رہے ہو تو آج جنت کا نظارہ آپ کو زیادہ کریں. جنت کا ذکر آتا ہے آپ کی باتیں کھل جاتی ہیں. یار سبحان اللہ حوریں ملیں گی. ہاں حوریں تو ملیں گی، آپ ذکر بھی سن لیجئے. لیکن دوزخ کی بات کرائی پچھلی دفعہ میں نے کر لی، شاید مجھے یاد ہے پچھلے معراج شریف میں ہم نے دوزخ کی خوب باتیں کی تھی جو عورتوں کے معاملات تھے. اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقصی پہنچے. اقصی کیا چیز ہے؟ مسجد اقصی، بیت المقدس. یہ کیا ہے؟ اول قبلہ ہم مسلمانوں کا اول قبلہ تھا. 17 مہینوں تک ہمارے پاس رہا. حضور علیہ السلام وہیں نماز پڑھتے رہے. پھر قبلہ نبی علیہ السلام نے چینج کیا. یہ تو آپ کو علم ہے نا. تو حضور علیہ السلام کی اب شان کیا ہوئی؟ کسی نبی کی شان نہیں ہے. سن لیجئے نقطہ یہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو نیا لگے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی امام ہیں ایک قبلے کے. سننا جملہ میرا یار. سارے نبی امام ہیں ایک قبلے کے اور میرے نبی علیہ السلام امام ہے 2 قبلوں کے. اللہ کیا شان ہے، اللہ نے کیا شان بیان کی. سبحان اللہ. اب وہاں معاملہ آپ نے سنا تھا پچھلے جمعے بھی، میں مختصر کر رہا ہوں. وہاں ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سارے موجود ہیں. سب بندی کی ہوئی ہے. اور وہاں سلسلہ ہوا ہے تقاریر کا، بیانات. سب نے تقریباً جتنے کتابوں میں آتا ہے کہ رسولوں نے وہاں تقاریر کی، اپنا تعارف کرایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے تعارف میں سب چیزیں بتائیں. لیکن کسی نے امت کا ذکر نہیں کیا. یار محدثین یہ لکھتے ہیں کسی نے بھی، اور کسی بات دیکھ رہے ہیں نا وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں امت تو تھے ہی کیسے بنی اسرائیل کا آپ جانتے ہیں. کسی نے ذکر نہیں کیا کہ امت کا یہ ہو جائے، میری امت کا یہ ہو جائے. کسی نے نہیں کیا. نبی علیہ السلام آئے، حمد و ثنا کی اللہ کی. فرمایا سارے نبی تم بڑے عرفہ و اعلیٰ ہو، اس میں شک نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے تم سب سے افضل بنایا. اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ افضل نہیں بنایا، اب دیکھیں میری امت کو بھی تمہاری امتوں سے افضل بنایا. میری امت کی افضلیت کیا ہے؟ ارے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. امتی کیوں افضل بنایا؟ کہ میرے امتی آئے آخر میں. تمہاری امتی تو آ چکی ہے نا اے نبیوں، میرے امتی کب آئے؟ آخر میں آئے. لیکن جب جنت میں جانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے کہ جب جنت میں ساری امتیں جائیں گی تو سب سے پہلے اے محبوب تیری امت جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیں آپ کیا ہمارا سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام نے اس معراج میں آپ کو کہیں نہیں چھوڑا. میں نے جمعے کو بیان کیا تھا، آپ براق پہ چڑھ رہے تھے، آپ نے براق پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا محبوب کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری امت، میں تو اس پہ براق پہ ایسا گھوموں گا چاہوں گا ہر جگہ. وہ میری امت تو پل پر بھی کراس نہیں کر سکی. پل صراط تار کے برابر تلوار سے تیز، کوئی پیر رکھے نیچے کٹ جائے. اللہ نے کہا محبوب آ تو جاؤ، سارے کام ہو جائیں گے تمہارے. سبحان اللہ. تم بس وہاں سے کھڑے ہو کے کہو گے رب سلیم رب سلیم، اور جس جس کو کہو گے وہ سب پار لگتا جائے گا. تو یہ اسرا، یہ اقصی. اب اقصی کے بعد میرے دوستوں بزرگوں کیا فرمایا، کسی پنجابی آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو ایک شعر یاد آ گیا کہ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھی نماز پیچھے تیرے، پڑھی نماز پیچھے تیرے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جمعے کو میں نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھی نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے
بھیجیا کوئی نہیں یا رسول اللہ. اب دیکھو سواری چلی. ابھی تو آسمان تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں, جلدی جلدی پہنچوں. میں سوچتا ہوں کہ پھر آسمان کا بھی ذکر تو نا, آپ سمجھ رہے 7 آسمان. میں نے کیا بتایا تھا, اب 7 آسمان میں سارے نبیوں سے ملاقات ہے. اب اس میں مکالمے سننا بڑے مزے کے. محدثوں کا کمال ہے, اللہ گواہ ہے. امام علامہ حافظ کاشفی کا ذکر نہیں کیا میں نے ان کی کلم بھی بیان کر رہا ہوں. یہ کچھ نکات انہوں نے بڑے خوبصورت بیان کیے. عشق کی بات ہے, وہ عشق والی بات کی ہے انہوں نے, ورنہ بہت کم لوگ کرتے ہیں, سیدھے سیدھے نکل جاتے ہیں. آسمان پر اب پہنچ رہے ہیں نا, اب کیا جا رہے ہیں, کیا شاعر کہتا سبحان اللہ, آسمان پر نبی علیہ السلام کی سواری جاری ہے. اب اس سواری کے جو حاضرین ہیں, براتی کہہ لوں نا یار, ہیں کوئی شخص بولے یار براتی کہہ رہے ہیں, فرشتے براتی تھے کہ نہیں تھے؟ دولہا کون تھا کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. اعلیٰ حضرت یہ تو فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا. یہ دولہا کے براتی, تو یہ براتی فرشتے نہیں تھے, سارے انبیاء کرام ساتھ ہی جا رہے ہیں اس سفر میں. اللہ کیا سفر ہوگا یار, سفر کیا ہوگا کہ سر لا مکہ سے طلب ہوئی, بولو سر لا مکہ سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی, سر لا مکہ سے طلب ہوئی, سر لا مکہ سے طلب ہوئی, سر لا مکہ سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشفت دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ والہ, صلو علیہ والہ. اللہ اکبر. سواری جا رہی ہے. اب سنو نکتہ علامہ کاشفی صاحب کا, سبحان اللہ, اور بھی محسنوں لکھا ہوگا, میرا تو جتنا علم تھا میں اتنا بتاؤں. دروازے بنے ہوئے ہیں آسمانوں پر, 7 آسمان ہے نا, دیر آر 7. ایک آسمان کتنا میں نے پہلے بتا چکا جمعے میں کہ 500 سال تک کوئی زمین سے گھوڑا تیز رفتار چلے دوڑے, 500 سال بعد پہلے آسمان پر پہنچے گا. اب پہلے آسمان کی موٹائی اتنی جیسی دنیا جتنی مسافت طے کی نا, اتنی موٹی. پھر دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500, سیم 7 آسمان تک. پہلے آسمان پر سب جگہ دروازے بندے ہوئے, پرندہ پر نہیں مار سکتا. سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. اللہ آسمانوں پر کوئی نہیں جا سکتا جب تک داروغہ اجازت اللہ کے اجازت سے نہ دے. لیکن جا کون رہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام. ابھی تو مین تو وہی ہے نا وہاں کے, بھائی وہاں کے رہائشی تو حضرت جبریل ہے نا. ابھی انہی کی بات کریں نا. حضرت جبریل علیہ السلام جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام. باقی براتی تو رک گئے. حضور علیہ السلام کو لے کے آگے بڑھے. نوک, دروازہ بند ہے, اندر سے داروغہ بولتا ہے کون ہو بھائی, کہاں سے آئے ہو؟ تو بولتا مجھے نہیں جانتے. تو بتاؤ کون ہو؟ ارے میں جبریل ہوں. تو آپ جبریل ہیں؟ بولے آپ تو اندر نہیں آ سکتے. سننا یار, واہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور شان اللہ نے کیسی بیان کی ہے. دیکھ کیسے کس طرح سے فرشتوں کو حکم دیا ہے, حالانکہ کوئی جواز نہیں ہے یہ بات. تو وہ کہہ رہا داروغہ کہ آپ چلے جائیں, اللہ کا حکم ہے. اللہ کہتا جبریل اکیلا آئے تو اس کو آنے نہیں دینا, اگر اس کے ساتھ کوئی مہمان ہے خاص تو آنے دینا, دروازے سارے کھول دینا. اللہ. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں او داروغہ میں تیرا سردار ہوں, میں اس جگہ سے ہزاروں دفعہ گزرتا ہوں, کبھی دن میں کئی سو مرتبہ آتا جاتا ہوں, اور تجھے مجھے آج روک رہا ہے؟ بولے یہ میرا حکم نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے.
بولا تو اللہ کا حکم ہے تو سن، میرے ساتھ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے فوراً سارے دروازے کھولنے کا آرڈر دے دیا کہ اسی کا تو انتظار ہے ہمیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان. سرکار علیہ السلام پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کرسی پر تشریف فرماتے، کتابوں میں آتا ہے. بہت سارے مقال میں ہوئے، اتنا ٹائم نہیں تو اب آگے چلتے ہیں نا، آسمان بھی ساتھ ہیں. بس دوسرے آسمان پر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے وہاں ملاقات کی آپ نے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. چوتھے آسمان پر آپ نے سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. سب کی ایک بایوگرافی ہے، کیا باتیں ہوئی کیا ہوئی سبحان اللہ، حدیثوں میں ہے موجود. لیکن ہم کو سفر ذرا لمبا کرنا ہے. ابھی تو ہم آسمانوں پہ ہیں، ابھی آگے بھی جانا، جنت میں بھی تو جانا ہے نا. جنت میں جانا ہے کو نہیں جانا؟ سبحان اللہ کون ہے یار ایسے ہی جاؤ گے کہ یار جو سبحان اللہ کہے گا تو وہاں درخت بنے گا نا، بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور یہ میں نے نہیں کہا، آج ہی کی حدیث معراج میں ہے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سرکار کو کہ اے میرے بچے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کو میں ایک وظیفہ نہ دے دوں؟ خود مجھے باری تعالیٰ نے فرمایا ہے. بلا یار، بلا جد امجد میرے ابراہیم علیہ السلام، آپ فرمائے نا میری امت کا فائدے کی. بولو ان کو کہنا بس سبحان اللہ کی کثرت کرتے رہنا، اللہ تمہارا جنت میں ایک درخت بنائے گا. اگر تم نے کروڑوں لاکھوں دفعہ کہہ لیا ہوگا تو وہ تو تمہاری لمیٹڈ ان لمیٹڈ ایریا ہو جائے گا. ایک درخت کتنا لگے گا؟ حد نگاہ تک ہوگا، جہاں تک تمہاری نظر جائے گی وہ ایک درخت ہے. یہاں بھی یہ فرمایا کہ ایک گھوڑا 500 میل تک دوئے تب تک وہ درخت ختم نہیں ہوگا. تو کتنے قیمتی لوگ ہو یار، کتنے سرکار کی کرم سے انبیاء کرام نے تمہیں کہا کہ جو سبحان اللہ کہے، کیا کہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب دیکھیے چوتھے پر پہنچے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور ساتویں پر میں نے ابھی ذکر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد. یہ آسمانوں سے آگے بڑھے تو فرشتوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اور اس سے پہلے اللہ سے عرض کی، یا اللہ تیرا محبوب ہمارے اس بیت المعمور، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. وہ قبلہ کیسا ہے کہ نیچے کعبہ، پورا اوپر چلے جاؤ 7 آسمان کے اوپر تو وہاں قبلہ بنا ہوا فرشتوں کا. 70,000 فرشتے روزانہ وہاں طواف کرتے ہیں. کسی ایک کا نمبر ایک ہی بار آیا. کمال نے کتنے ہوں گے؟ کروڑوں اربوں خربوں. کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد. سرکار کے دربار میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دربار اقدس مدینہ پاک میں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک نکتہ بتا دوں، کہو سبحان اللہ. امام کا ذکر ہوا نا، امام کی بات تمہیں بتاؤں، کیا غضب کی بات. تم بھی مدینہ پاک جاؤ تو یہ عمل کر کے دیکھنا، یہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں اور ہم تو یہ کرتے ہی ہیں. ہم تو تہجد پڑھتے تھے اور یہی عمل شروع کرتے تھے. یہ عمل کیا ہے سنیں، کبھی کہا میں نے تو ٹھیک، نہیں کہا تو آپ لے کے جاؤ. اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو خلیفہ تھے فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے روزانہ صبح شام مزار اقدس کا ایک چکر ضرور لگاتے تھے. راؤنڈ ایٹ سمجھتے ہیں نا، پورا دائرے کے ساتھ ایک چکر ضرور لگاتے تھے. ہم کہتے ہیں امام یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک چکر لگاتے ہو؟ حالانکہ کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، مزار اقدس سامنے ہے. اور آپ فرماتے ہو جو جانتے ہو اللہ اپنے حبیب کی شان کیسی بڑھائی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح بھیجتا ہے اور وہ چاروں طرف ہوتے ہیں. سننا، اور 70,000 فرشتے شام کو. وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام کے امتی کوئی دل والا عاشق ہو، کیفیت ہوتی ہے نا وہاں، تو کسی کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے وہ اس کو دیکھ کر آمین کہتے ہیں. اور میں چکر اس لیے لگاتا ہوں کہ کسی فرشتے کی مجھ پر نظر پڑ جائے اور آمین کہہ دے، میرا بیڑا پار ہو جائے. اور اتنا بڑا مجدد دیکھو یار، ہم تو گناہگار ہیں، مدینے پاک دیکھ کر آ جاتے. ارے مدینے یوں تو جاتے ہیں ہزاروں، بڑے جاتے ہیں نا، ہم میں سے کئی گئے، آئے ہر سال تو دفعہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کچھ بدلاوا نہیں ہو رہا کہ مدینے یوں تو جاتے ہیں ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی.
کوئی مدینہ دیکھتا ہے کوئی تو قریب مصطفیٰ ہے کوئی اللہ اکبر. میرے دوستو کیا بات, مجھے لگتا ہے کہ حالات نے خود ڈال دی. ظاہر ہے اللہ کے رسول کا ذکر اور عاشق رسول یہاں موجود نہ ہو, ان کی روحیں تو سب کی یہاں موجود ہیں. میرے دوست بزرگوں, اب دیکھیں کیا کہا بیت المعمور کے فرشتوں نے, یا اللہ تیرے حبیب سے ہم عرض کریں گے کہ آج ہماری بھی جماعت ہو جائے نا. سب کی جماعتیں کرا رہے ہیں نبیوں کی, تو آج ہماری بھی دل چاہتا ہے. حدیثوں میں آتا اتنے سمٹ کے فرشتے تھے بیت المعمور پر کہ جگہ بالکل کچ پچ ہوتی ہے. وہ تو فرشتے اپنے حساب سے آتے ہیں, اتنے مطلب جتنا چاہے بن جائے. فرشتوں نے نماز ادا کی سرکار کی امامت میں. اب یہ سفر چلا سدرا. سدرا کیا ہے یار؟ سدرا ایک بیری کا درخت ہے. آپ کے پاس جتنے موجود ہوں گے میں نہیں جانتا, میں بھی اس میں شامل ہوں. 1800-1900 یارڈ کا تو میرا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, گھر تو میرا بھی ہوگا. آپ میں سے کسی کے 2000 گز کا ہوگا نا, 2200 گز کا بھی ہوگا نا. گھر جو ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں نا, یارڈ کے ہی ہوتے ہیں نا. 2200 گز, 1200 گز, 1500 گز, یہی ہے نا. گھر اس طرح کے ہوتے ہیں بنتے ہیں نا, گراؤنڈ کتنے بڑے بڑے گھر, اور بہت سو کے تو بڑے بھی گھر ہوتے ہیں. ہم میں سے, میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے وہ پیسے والوں کی نہیں, ہم میں سے ہماری حیثیت کیا, اور سیدنا جبریل امین کی دیکھیں معاملہ. وہ نوریوں کا سردار فرشتوں میں, اس کا رہائش گاہ کیسی ہے؟ ایک بیری کا درخت. سدرا, اونلی دیر از اے ون ٹری دس کالڈ بائی سدرا. وہ بیری کا درخت سدرا کہلاتا ہے, وہی ان کی رہائش ہے. سرکار نے کہا تم جبریل یہاں؟ بولا یا رسول اللہ اپنا تو یہی ٹھکانا, اللہ کا حکم آتا ہے پھر زمین پر. جبریل کا تعارف کرا رہا ہوں, وقت نہیں ہے, اگر تم سبحان اللہ کہو تو وقت لوں, تو میں نہیں لے رہا, میرا ٹائم ہونے والا ہے, 5-10 منٹ ہے. لیکن اب یہ دیکھو جبریل علیہ السلام کا تعارف بھی تم اگر نہیں سنو گے تو پھر کیا معاملہ, کہو سبحان اللہ. حضرت جبریل علیہ السلام کا تعارف سنو, مختصر, کس دن بیان کریں گے کبھی تفصیل میں, کوئی ایسا موقع آیا. 600 پر ہیں آپ کے, ایک پر اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کا مشرق, اتنے بڑے پر کے مالک. 600 پر ہیں, اور طاقت کتنی ہے پرواز کی. میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن دریافت کر لیا, یہ جبریل تیری زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ تو سدرا سے ویری کوئکلی سڈنلی اتنی تیزی میں آیا ہو کہ تو بھی گھبرا گیا ہو, ہے نا؟ تو وہ بھی ایک بات ہے نا. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا تو سرکار علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ایسا ہوا, میں سدرا میں تھا کہ اللہ کا حکم آیا, اللہ نے فرمایا اے جبریل جلدی سے جنت سے مینڈا لے کر میرے اسماعیل کے نیچے رکھ دے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں, کہیں چھری نہ چل جائے. اللہ اور مجھے جو حکم میں جنت بھی گیا, اس سیکنڈوں کے اندر وہاں جا کے میں نے ٹرانسفر کر لیا منڈا. واہ واہ, جبریل کی طاقت, جبریل کی طاقت. یہ طاقت آگے کام آئے گی, اس لیے بیان کر رہا ہوں. کسی طاقتور پہلوان کا ذکر کروں اور اس کو کوئی کمزور پچھاڑ دے بجائے مثال, تو نے یار آپ نے تو کہا او ہو یہ مثالیں دی اس پہلوان کی ریس لگی یار, یہ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جبریل کی طاقت دیکھو. دوسری دفعہ کب؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, میں سدرا پہ تھا, اللہ کا حکم آیا جبریل جلدی پہنچ, کنویں میں گرنے سے پہلے میرے یوسف کے پاؤں اگر پانی میں گئے تو تیری خیر نہیں. میں جنت میں گیا, تختہ لیا اور اتنی تیزی میں آیا کہ بس ابھی پانی میں جانے والے تھے کہ تختہ رکھ دیا. سبحان اللہ, کیا طاقت ہے جبریل علیہ السلام کی. تو تیسری بار سنیے, یہ محدثوں کے قلم سے ہے, سبحان اللہ, یہ پیارے پیارے جملے. تیسرا کیا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار احد کا موقع تھا, آپ کے دندان پاک شہید ہو گئے تھے, اس میں سے خون رس کے نکل رہا تھا کہ اچانک سدرا پہ آواز آئی اے جبریل میرے محبوب کا خون گر رہا ہے, ٹپک رہا ہے, سن لے, اگر یہ زمین پہ گرا تو ساری زمین کو بنجر کر دوں گا.
اس خون کو زمین پر گرنا نہیں چاہیے. بس یا رسول اللہ وہ لمحہ تھا, میں اتنی تیزی میں آیا, میں نے ہاتھ نیچے رکھ لیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. میرے دوست بزرگ, یہ ہیں حضرت سیدنا جبریل. اتنا ہی تعارف 5 منٹ کا ماشاءاللہ, پھر کبھی زندگی رہی. تو اب جبریل علیہ السلام کے اتنے معاملات. سدرہ پہ پہنچے. سدرہ پہ پہنچ کر یہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اس سے زیادہ آدھا کیا 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میرے یہ سارے پرور سب جل جائیں گے. اللہ کا حکم نہیں ہے کوئی سدرہ کے نیچے والا آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ کے حبیب, کسی کتاب میں ایسا نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا جبریل چلو. اطمینان سے سرکار نے فرمایا چلو میں جا رہا ہوں. پھر تمہارے دل کی کوئی تمنا ہو, تمہاری خواہش ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہوں, کیوں آج اللہ مہربان ہے. سرکار نے فرمایا مجھ سے وعدہ کر لیا ہے, نیچے بھی ہر جگہ بھی, اے محبوب آ تو جاؤ, پھر تو تم کہو گے تمہاری چلے گی, ہے نا. یہی ہوا نا معراج پہ. اب دیکھیں جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں. وہ دیکھو وہ بھی عاشق ہے نا, جو حضور کے عاشق ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کرم کر دیں, مجھے معلوم ہے پل صراط جو ہے نا بہت خطرناک جگہ ہے, مجھے معلوم ہے, اور آپ کی امت اس پہ سے گزرے گی, اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں گزر نہیں پائے گی. تلوار سے تیز دھار کا وہ تار ہے. یار ہم پل پہ نہیں چڑھ سکتے, لیکن پل پہ نہیں چڑھ سکتے تو اس تلوار والی دھار ایک تار ہے, اور ایسا باریک کے پیر رکھو کٹ جائے, نیچے جہنم بھی نظر آ رہی ہے. کیسے جا سکے گا معاملہ. تو مجھے اجازت دیجئے, میرے جو پر ہے نا, میں اس پل پہ اللہ سے اجازت لے لیں, میں پل پہ پر بچھا دوں اور آپ کی امت گزر جائے آرام سے. یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ امام اہل سنت, امام عشق و محبت, اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان صاحب. روح تڑپی میرے امام کی. امام نے فرمایا یا رسول اللہ, اللہ نے تو آپ سے وعدہ لے لیا نا کہ آپ اس کنارے پہ جب کہو گے رب سلیم رب سلیم, تو ہم تو ویسے ہی پار نکل جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے تو اپنے قلم سے یہ بھی لکھا ہے, وہ ہم تار وار کو نہیں دیکھیں گے جب یا رسول اللہ آپ رب سلیم کریں گے, ہم جھومتے ہوئے آئیں گے, ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے تار ہے, ہم سمجھیں گے ہمارے نیچے کچھ بھی نہیں ہے, ہم مست اور جھوم کر نکلیں گے وجد کرتے کہ رضا وجد کرتے گزریے وجہ رضا پل سے اب وجد کرتے. وجد کر رہے, بتاؤ اس تار پہ کوئی کر سکتا ہے؟ آرام سے جانا تو الگ بات ہے. کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سرکار کی صدا ہوگی, پار لگتے جائیں گے. تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے, جبریل کی محبت ہے, جبریل بھلے پھر پر بچھائیں, لیکن یا رسول اللہ جب ہم گزرے نا, ہم تو آپ کے رب سلیم پہ گزرنا چاہتے ہیں. ایسے گزرے کو پر تو بچھے ہوئے ہو, پر کو خبر ہی نہ ہو کہ ہم گزرے. سرکار التجا کے کیا فرما رہے ہیں کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے گزارو اور پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بے فکر رہے اے جبریل. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. اب سنیے ایک جملہ, محدثوں کے قلم ہے اپنے اپنے حساب سے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی نظر رکھیے گا مجھ پر. آپ سے سوال ہے, کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کا ہاتھ تھام لیتا, جیسے لے کے آیا نیچے تک سے رہتا, بتائیے گا, تو کیا اللہ جبریل کو جلاتا؟ سوال دیکھیں یار آپ سے, یہ محدثوں نے سوال اٹھایا. حضور کے ہاتھ جس کو لگ جائے, چاہے وہ جبریل ہو, چاہے مجھ جیسا گناہگار ہو, کوئی ہو, اللہ اکبر. اللہ اپنے حبیب کے لیے کیا یہ سچائے گا کہ اس کو جلا دے؟ ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایسا تو محدث بھی یہ کہہ رہا ہے نہیں. سوال ہی جب حضور کے دامن کو ہاتھ پکڑ لیا, حضور کو لے جانے آ رہا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کب چاہے گا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے. اب اللہ نے حکم کیا دیا, اس کی حکمت سنو. حکمت اس کی یہ ہے, اللہ رب العالمین نے جبریل کو ساتھ آنے کا کیوں نہیں کہا؟ کہ اللہ کو پتا تھا منکر معراج قدم قدم پر اعتراض کریں گے, کتابیں لکھیں گے. یہ سر سید احمد جیسے لوگ مانیں گے نہیں کہ معراج ہوئی ہے. وہ تو مانتا ہی نہیں تھا, چلا ہی گیا بیچارہ, منا مانا. اس کے اب جو چیلے ہیں آدھے مانتے ہیں آدھے نہیں, وہ تو چلا گیا, وہ جہاں بھی جائے. لیکن دیکھو نہیں مانا اس نے, اور بھی بہت سے, اور بھی مودودی وغیرہ سب کوئی نہیں مانتے تھے.
اب دیکھیں اللہ نے فرمایا منکرین تو ہوں گے نا، اسی لیے تو سبحان الذی اسریٰ کہا کہ اس سفر پہ ابو جہل کی طرح اعتراض نہ کرنا. اگر اعتراض ابو جہل کی طرح کرو گے تو تمہارا بھی خاتمہ ابو جہل کے ساتھ ہوگا. ارے جو اس معراج پر اعتراض نہیں کرتا وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے صداقت دی نا، جبھی تو صدیق کا لقب ملا معراج کا. تو معراج کی حقیقت کو مانو گے تو صدیقی کہلاؤ گے. سبحان اللہ. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بظاہر اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر جبریل اگر ان کے ساتھ آتا تو ہو سکتا ہے نہ جلتا، آ جاتا تو کل یہ لکھ دیتے سرکار کیا جبریل کے ہی محتاج رہے. جبریل نے سفر کرایا، اللہ کی بارگاہ تک کس نے پہنچایا؟ جبریل نے ہی پہنچایا ہے نا. اب یہ تو لکھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا، جبریل کا دیدار ہوا. یہ تو لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، جتنے غیر مقلد لوگ ہیں لکھے ہوئے ان کی بڑی پڑھی ہیں کتابیں کہ جبریل کا دیدار ہوا اللہ کا نہیں ہوا. ارے یار جبریل تو جس کے دیدار کو خود ترسے 24,000 بار اپنا در چھوڑ کر اللہ کے رسول کے دربار میں آئے بار بار دیکھنے کو کہ بے لکھا ہے یار کو چین آ جاتا اگر یوں نہ جاتے. جبرائیل سدرا چھوڑ کر بار بار جاتے تھے سرکار کا دیدار کرنے. خیر ان کا عقیدہ ان کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہدایت عطا فرمائے. تو یہ ایک مصلیت تھی. اب حضور نے پوچھا بھی نہیں چل رہے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا کانفیڈنس تو دیکھو یار، وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں پہ کوئی بھی نہیں گیا. توجہ یہاں دینا غور سے، یہ بات پوائنٹ نکل نہ جائے. وہ لامکاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کسی نے آپ ایک رستہ آپ کو پتا نہ ہو، اندھیری رات میں آپ چلے جائیں تو آپ بھٹک جائیں تو جب تک آپ کے پاس GPS نہ ہو تو آپ تو بیکار ہیں. اور وہاں تو کوئی جہد ہی نہیں ہے نا، کوئی لیفٹ نہیں، کوئی رائٹ نہیں، کوئی اوپر نہیں، کوئی نیچے، وہاں ہے ہی نہیں جہد. بغیر جہد کے اللہ کہ وہی ہیں اول. امام اہل سنت فرماتے ہیں اس لیے کس لیے کہ آقا علیہ السلام کانفیڈنس سے چلے جا رہے ہیں. پہلے رف میں گئے، تھوڑی دور گئے تو رف بھی ختم، پھر تو خود سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سنو کہ جب میں وہاں پہنچا، جب منزل قریب تھی قرب الہی کی، تو میں نے جب ایک قدم بڑھایا جانے کے لیے آگے، تو میرا جانتے ہو ایک قدم کتنا بڑا تھا؟ جتنا میں نے اقصی سے یہاں تک سفر کیا اتنا میرا ایک قدم تھا. کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. انہی سے ملنے، انہی سے ملنے، انہی سے ملنے. اللہ پھر پڑھیے درود پاک. انہی کے جلوے انہی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حکمت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کا محلہ ہے، لامکاں میرے نبی علیہ السلام کا محلہ ہے. اول خلقی نور، اللہ نے مجھے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا جب کوئی دنیا پیدا بھی نہیں کی. جہاں حضور کئی ہزاروں برس رہے وہ محلہ ہے. حضور تو چپے چپے کو جانتے تھے، حضور تشریف لے گئے. اب دیکھیں اس سے پہلے میں جنت چھوڑ گیا، میں نے وقت کو بچانے کے لیے، لیکن ایک ذکر کر لوں، کہو سبحان اللہ. یار معراج 3 گھنٹے کا تو کم سے کم سفر ہے بظاہر میرے لیے، میرے جیسی اوقات کے لیے، لیکن میں پھر بھی سوچ رہا ہوں 50 منٹ کے اندر پورا کروں، اور کر چکا. لیکن ایک جنت کا واقعہ سناتا ہوں. جنت میں سرکار علیہ السلام کا دیدار تشریف لے گئے تو حوروں نے استقبال کیا. اس کی ملکہ حوروں کی آئی تھنک لائبہ نام تھا کتابوں میں یا کچھ اور. وہ آگے آگے حوریں ابھی ساتھ ہزاروں کروڑوں لاکھوں حضور کا استقبال کرنے کے جنت میں سرکار آ رہے ہیں، اور سب کے لبوں پر ترانے تھے کہ فجاء محمد کثیر، فجاء محمد بشیرا نذیرا، فجاء محمد بشیرا نذیرا، وصلوا علیہ کثیرا کثیرا، وصلوا علیہ کثیرا کثیرا. ترانے گا رہی ہیں. سرکار کو روک لیا، یا رسول اللہ آپ ہماری جنت میں آئے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم تو آپ سے کچھ مانگیں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کیا مانگو گے؟ ہورے بولے یا رسول اللہ آج اپنے حسن کی خیرات ہمیں عطا فرما دیں. آئے
کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں حسن، آپ کے حسن کا تحفہ چاہیے، آپ کے حسن سے تحفہ چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اچھا میرے حسن سے تحفہ چاہتے ہو، لاؤ میں تمہارے عقد مقرر کرتا ہوں، تمہاری شادی دنیا میرے پیاروں سے، میرے حسین لوگوں سے، میرے پیاروں سے، سرکار کی صحبت میں صحابہ تو ہیں حسین نا، سبحان اللہ، ان سے تمہارا رشتہ عقد طے کرتا ہوں۔ چلو ابو بکر ایک حور کو کہا تیرے لیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تیرے لیے مقت، عمر فاروق اے حور تیرے لیے، عثمان غنی اے حور تیرے لیے، میرا علی اے حور تیرے لیے، میرا طلحہ اے حور تیرے لیے، میرا عبد الرحمن تیرے لیے، میرا فلاں فلاں میرا تیرے لیے، دیتے گئے سب کو بانٹ دیا۔ صحابہ وہ رہ گئی جو خوبصورت ترین ملکہ لائبہ نام آتا، بڑی خوبصورت ہے، وہ دیکھ رہی ہے، سب کے رشتے کر دیے۔ سننا بھائی بڑے عشق والی بات ہے، نہیں سنا تو پھر آپ کی مرضی، میں نے وقت لیا تو بات بھی ایسی کرنا ہوں اس لیے کہ سنانی تھی مجھے۔ حالانکہ اس جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز بھی سرکار نے سنی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ کیوں سنی تھی؟ سرکار نے کہا تیری آواز جنت میں اللہ ابھی سے ہی تیرے قدم کو چلا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہر وقت وضو میں رہے، خدا گواہ ہے آج بھی آپ ہر وقت وضو میں رہو، رات کو سونے سے پہلے وضو کرو، خدا کی قسم تجلیات کے ماہر بن جاؤ گے، غیب سے مدد ہوگی۔ وضو ایسی کمال کی چیز ہے جس کو جنت میں قدموں کے، بلال کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک جنت میں چلائے جائیں اور لوگ سنیں ابھی سے، وہ بھی تو دنیا میں ہے۔ اور حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنایا جاتا تھا کیونکہ وہ دنیا میں اپنی ماں کو قرآن سناتے تھے، اس کی ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت والوں کو قرآن سنانا، اللہ نے اس کی دعا ابھی سے ہی قبول کر لی اور ابھی سے ہی قرآن جاری ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے مشاہدے کیے، طویل گفتگو نہیں کرنی، میں تو وہاں بات کر رہا ہوں، وہ حور جو ہے کہ نہیں یا رسول اللہ میرے لیے بھی تو کچھ ہونا، تو سب کو بانٹ دیے۔ حضرت سرکار علیہ السلام فرماتے پھر جا لائبہ تو بہت خوبصورت ہے، ملکہ ہے نا، جا تیرے لیے بلال، تیرے لیے سب سے کہو تیرے لیے بلال سیدنا رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حور نے گردن نیچے کی، سوچنے پڑ گئی، بولے یا رسول اللہ سب کے لیے تو عمر، سب کے لیے تو ابو بکر، سب کے لیے تو خوبصورت طلحہ، سب کے لیے عثمان غنی اعلیٰ شان والے، کسی کے لیے مولا علی، میرے لیے بلال۔ ایک ہوتا نا فطری بنتا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا او حور تو کیا جانے بلال کو، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ پڑھیے درود و پاک محبت سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ہم نے مانا کہ سورج کا کمال اچھا ہے، ہم نے مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے، خوبصورت ہے نا، ہم نے مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے، ہم نے مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے، اس سے کئی درجے محمد کا بلال اچھا ہے، کہ بلال تیرے نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، ارے غلام ہو تو بلال جیسا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام اس کی چہرے کو دیکھ کر او حور ذرا زیادہ مگن میں مت رہنا، ابھی تو میں نے تجھے سے پوچھا ہے کہ بلال کا طے کر دوں، ابھی میں نے بلال سے نہیں پوچھا کہ وہ تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اگلی حدیث سن لو، آہا نیچے سرکار نے پوچھا بلال تیرے لیے تو حورے دیکھ کر آ رہا ہوں، بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم 1 کروڑ حسین سے حسین حوریں مجھے جنت میں مل جائیں میں نہیں لوں گا۔ ارے جس جگہ یا رسول اللہ آپ نہیں ہو تو مجھے حوروں سے کیا کرنا ہے؟ یہ عشق کی بات ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ۔ اب دیکھیں آخری سفر کا اختتام، بس ادنو منی کی صدا سرکار فرما رہے ہیں آئے میں قریب ہوا، میں نے بیان کر دی بات، یہ کتنا قریب ہوئے مفسروں کے قلم سے، اتنا قریب ہوئے کہ میرے کاندھے پر ایک ہاتھ قدرت کی جتنی قدرت کی شان، اللہ کی شان، اس حساب سے میرے ہاتھ پر لمس ہوا، ٹچ ہوا، ایسا ٹچ ہوا کہ میرا سینہ روشن ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں فی علمت
فی الارض فی السماء والارض فی السماء، مجھے زمین و آسمان کا سارا علم میرے سینے میں منتقل ہوا، میں نے سب جان لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور حبیب کے درمیان مکالمے بہت ہوئے، تفصیل بہت بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ آئے ہو تو یاد رکھنا، اللہ اکبر، اب جو تمہارے سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ یا رسول اللہ، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، کہ شب معراج یہ حق نے کہا محبوب سے اپنے، تمہارا جو نہیں ہے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، تمہارا جو نہیں ہے وہ ہمارا۔ بس آخری ٹچ، نیا ٹچ، بہتوں کو سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، اللہ نے سب سے پہلا تحفہ دیا کیا؟ سوال ہے آپ سے، اللہ نے سب سے پہلا تحفہ سرکار علیہ السلام کو دیا کیا؟ بتاؤ بآواز بلند۔ نماز۔ سبحان اللہ، نماز 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 نماز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں نئی بات بتا رہا ہوں، تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ نماز سے پہلے ایک چیز ہے، جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی، التحیات۔ التحیات کی تعلیم تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، محبوب کیا لائے ہو میرے لیے؟ سرکار نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری باطنی میری ظاہری عبادت نیکیاں سب کچھ نمازیں تیرے لیے یا رب العالمین۔ تو اللہ نے پہلا تحفہ، دیکھو یہ پہلا تحفہ ہے، سنیو سن لو، عقیدہ دے رہا ہوں، پہلا تحفہ اللہ نے دیا۔ اے محبوب جب تو یہ تحفہ لایا تو اب سن میرا تحفہ، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ کون سا سب تحفہ دیا اللہ نے؟ سلام کا۔ کون سا تحفہ دیا؟ سلام کا۔ اس کو عربی میں، فارسی میں، انگلش میں آپ پڑھو گے آپ کہا جائے، فارسی میں کہتے ہیں السلام علیکم بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم پر سلام ہو، یہی ہے نا ترجمہ۔ اب آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، اس آیات کو لے جاؤ، جتنے مقلد غیر ہیں نا، چاہے وہ اہل حدیثی ہو، چاہے وہ حبی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چلو کوئی بھی ہوں، ان کو بولنا یار اس کا عربی ترجمہ تو بتاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عربی میں کیا بولیں گے؟ خدا کی قسم ایک ہی جملہ بولے گا وہ، کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ تکبیر، رسالت، حیدری، نعرہ غوثیہ، الصلاۃ والسلام۔